اور اقبال کی طرف میں اگر آپ سب کو بار بار اس لیے کہتا ہوں، اقبال ہی 20ویں صدی میں وہ عظیم مفکر اسلام، زیگم اسلام، مصور پاکستان، قلندر لاہوری، ایک سب سے بڑی بات آپ اقبال کے اندر جامعیت دیکھیں گے، آپ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا استاد دیکھیں گے، آپ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا سیاستدان دیکھیں گے، آپ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا مفکر دیکھیں گے، آپ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا فلسفی دیکھیں گے، آپ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا شاعر دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مفکر شاید ہی کوئی آیا ہو، جو سب سے بڑی بات کہ ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت نے برصغیر کو دیا، مسلمانوں کو دیا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ہمارے اوپر عنایت ہے۔ اور اقبال کا عشق رسول، اور اقبال جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار اقبال کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کے لہجے سے سنیں، اقبال کے بقول سنیں۔ اقبال فرماتے ہیں، گر دلم مائنائے بے جوہرس، وربائے حرفم غیر قرآن مزمرس، پردائے نموس فکرم چاک کن، ای خیاماں راز حرم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا۔ کہتے ہیں یا رب العالمین، آپ اگر میری شاعری میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے تو میری جو یہ عزت پردہ ناموس بنا ہوا ہے، حکیم الامت، مفکر اسلام، زیگب اسلام، قلندر لاہوری، مصور پاکستان، قانون دان، اور یہ جو اتنا بڑا میں عاشق رسول ہوں، تو میرا یہ جو عزت کا پردہ ہے اسے چاک کر دیں، اور امت مسلمہ میں اس حسین دنیا، یہ جو امت مسلمہ کا حسین باغ ہے، مجھ جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے۔ اور سب سے بڑا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میری شاعری میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو روز محشر مجھے ذلیل و خوار کر دیجئے گا، اور اپنے پیروں کے بوسے سے بھی مجھے محروم کر دیجئے گا۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال نے تو قرآن پاک کی تشریح کی ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں، بھائیوں کو کہتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اقبال کو سیکھیں اور اقبال کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں، کیونکہ اگر اقبال کو ہم نے سیکھ لیا تو پھر ہم غلام نہیں رہیں گے، ہم مرد آزاد بن جائیں گے۔ اقبال کو پڑھ کے ہم مرد قلندر بن جائیں گے، اقبال کو پڑھ کے ہم مرد حر بن جائیں گے، اقبال کو پڑھ کے ہم مرد قلندر بن جائیں گے، اقبال کو پڑھ کے ہم شاہین بن جائیں گے، اقبال کو پڑھ کے ہم دنیا میں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بن جائیں گے۔ یہ چار عناصر ہوں تو پھر بنتا ہے مسلمان۔ اس لیے نوجوانوں، آج وقت ہے اپنی خودی کو بیدار کرنے کا، ایک اچھا مسلمان بننے کا، اپنے اندر تجدید عہد کرنے کا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ جانے کا، ان سے معافی مانگنے کا، اور ایک نیا عہد کرنے کا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں گے، ایک اچھے مسلمان بنیں گے، ایک اچھے انسان، ایک اچھا فرد، اور ایک اچھا پاکستان بنیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔